ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ سورہ توبہ دوسرا نام اس کا سورہ براءت۔ توبہ اس لیے کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے 3 صحابہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو سزا ملی، بائیکاٹ کیا گیا، سلام کلام بند کی گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب گڑ گڑا کے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اس صورت میں اعلان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام توبہ ہے۔ اور دوسرا نام اس کا براءت ہے، اعلان بیزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ مشرکین جنہوں نے معاہدے کر کے دھوکے دیے تھے، ان سے اعلان براءت فرمایا، بیزاری کا اعلان فرمایا، اور ان سے جنگ لڑنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس اعتبار سے اس سورت کا نام براءت ہے۔ یہ سورت آج کافروں کو بہت کھٹکتی ہے، کیوں؟ انشاءاللہ اسی کا جواب عرض کروں گا۔ آج لوگ خاص طور پر وہ جو جہاد کے دشمن ہیں، وہ اس سورت سے بڑے خائف ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ انشاءاللہ ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری تک اسلام کا بیشتر حصہ نازل بھی ہو چکا تھا، دنیا میں قائم بھی ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری تک تمام بڑے بڑے قبائل اور بہت بڑے بڑے عرب کے جو علاقے تھے وہ فتح کر لیے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا، اور کوئی بڑی قوت عالم عرب میں باقی نہیں رہ گئی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ تو اسے مناسبت سے رومیوں نے یہ سوچا، ان کو جب اطلاعات ملی کہ مسلمان تو غالبی آتے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہر طرف فتحی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی علاقہ اس وقت عرب میں ایسا نہیں بچا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ریاستیں بھی تھیں جو اس سے پہلے رومیوں کے زیر اثر تھیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کو دیکھا، خیبر کو کہ یہودیوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا، قبائل کو گرتے ہوئے دیکھا، تو بہت ساری ریاستوں کے امراء سربراہ وہ بھی آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرنے لگے کہ آپ رومیوں کے مقابلے میں ہمیں پناہ دیجئے، ہم اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات پیش آئے، تو ان حالات میں پھر ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو دھمکایا گیا کہ عرب سے اتنی بڑی طاقت اٹھی ہے، اتنی بڑی قوت تیار ہو گئی ہے مسلمانوں کی، کہ اس کے بعد ان کا رخ شام کی طرف ہوگا۔ شام اس وقت رومی سلطنت کے تابع تھا، اور روم کی سلطنت ان تمام علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سارا مغرب اور یہ ترکی کا علاقہ، اور اس وقت شام، اردن، فلسطین،
یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے وہ رومن امپائر کا حصہ تھے. رومی سلطنت اتنی بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑی قوت اور طاقت اس وقت اس کو سمجھا جاتا تھا. تو ان کے اندر ہلچل مچی، خوف پیدا ہوا، اور اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام ایک منافق نے کیا. اللہ اکبر. وہ مدینے سے بھاگا ہوا گیا اور جا کر اس نے روم میں اپنی گلے میں سلیب ڈال لی. یہ منافقوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. مدینے میں ہوتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھی ہیں، لیکن اندر سے ساز باز کرتے رہے. جب تک جہاد مشرکین مکہ کے خلاف چلتا رہا ان کے ساتھ ملے رہے، اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے، بنو قریظہ کے ساتھ ملے رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو توڑا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو گرایا جائے. ہر اسلام دشمن کے خلاف مل کے خفیہ طریقے سے سازشوں میں مصروف رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ساری فتوحات مکمل کر دی، خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی کی حکومت خیبر کے تمام علاقوں میں قائم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی امراء مقرر فرما دیے جو نظام سنبھالنے والے تھے، اور مکہ بھی پھر فتح ہو گیا. تو پھر ان کے دل ٹوٹ گئے. منافقین سوچ رہے تھے کہ اب تو کوئی راستہ نہیں، مسلمان غالب آ چکے ہیں، تو ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ رومیوں کو جا کر اکساؤ. ایک شخص ان میں سے بھاگا ہوا یہاں پہنچتا ہے، سلیب گلے میں ڈال لیتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ ہم تو بہت تنگ ہیں اس محمد سے، انہوں نے مدینہ تباہ کر دیا، امن اجاڑ کے رکھ دیا، اور پھر ہر طرف جنگ ہی جنگ، جہاد ہی جہاد، جدھر جا رہے ہیں فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑا خطرہ ہے. تو ہم آپ سے امان طلب کرنے آئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں، میرے ساتھ مدینے میں اتنے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم بہت بڑا لشکر تیار کرو. ایک آخری امید تمہاری باقی رہ گئی ہے. روم کا بادشاہ اگر تیاری کر کے مدینے پر حملہ کرے گا تو پھر یہ قوت مسلمانوں کی ٹوٹ سکتی ہے، ورنہ اور کوئی قوت اس وقت ان کے مقابلے میں باقی نہیں رہ گئی. یہ جا کر یہ درخواستیں کر رہا ہے اور مدینے پہ حملے کرنے کے لیے روم کے بادشاہ کو تیار کر رہا ہے. اللہ، یہ منافق تھا کون؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا کیا منظر دکھاتا ہے. یہ تھا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ، وہ حنظلہ جس کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا ہے آسمانوں سے، کہ احد میں شہید ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے. بیوی آئی، آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ پہلی رات تھی میری اس کے ساتھ، لیکن جب آواز سنتا ہے فوراً بھاگ اٹھا ہے، یہ چلا گیا ہے جہاد کے اندر، یہ شہید ہو گیا ہے، اس کو غسل دے لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی میں نے تو دیکھا ہے کہ آسمان کے فرشتے تیرے خامد کو غسل دے رہے تھے. یہ ان کا لقب پھر پڑا تاریخ اسلام کے اندر غسیل الملائکہ. اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے حنظلہ کو، کتنا پکا مومن مجاہد، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا. لیکن باپ جا کر روم کے بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ تم آخری امید رہ گئے ہو، گلے میں سلیب ڈال لی ہے، مدینے پر حملہ کرو. اس نے مشاورت طلب کی، بڑے مشورے کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ بالکل حالات ایسے ہیں، یہ محمد ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور خط بھی لکھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، کہا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ آیت لکھی
کہ رب بننا چھوڑ دو، اپنے اندر سے رب بنا بنا کے تم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں نظام کھڑے کر رکھے ہیں اور انسانوں کو اپنے نظاموں کے تابع بنا کے غلامیوں کے نظام دنیا میں قائم کر رکھے ہیں۔ میں محمد اللہ کا نبی تمہیں دعوت دیتا ہوں، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی توحید مان لو اور یہ رب الگ الگ بنانے چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ اور آگے لکھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تیری خیریت اسی میں ہے، تیرا بچاؤ اسی کے اندر ہے۔ یہ خط صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہرقل کے نام، شاہ روم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، وہ خط بھی اب زیر بحث ہے اور حالات پر بھی بحث ہو رہی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں رومی کہ اب بالکل یہ لوگ ہماری طرف آئیں گے، یہ عرب سے فارغ ہو گئے ہیں، سارے عرب پر اسلام چھا گیا ہے، غالب آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کی تیاری کرو، بہت بڑا لشکر تیار کرو۔ شاہ روم کے حکم سے شام کی سرحد پر اور اس کے قرب و جوار میں جتنی عیسائی صلیبی ریاستیں تھیں، تمام ریاستوں کے امراء کو شاہ روم نے خط لکھا کہ تم اپنی تمام فوجیں شام کی سرحد کے اوپر جمع کر دو۔ ادھر ہرقل نے بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا شام کی سرحد پر، اتنا بڑا لشکر، بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا، تمام صلیبی ریاستوں نے اپنی اپنی فوجیں جمع کر دی۔ جب یہ اتنا بڑا اجتماع ہوا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی ہے، مدینے کے اندر اطلاع مل گئی کہ اتنا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، تمام صلیبی عیسائی ریاستیں شام کی سرحد پر، کیونکہ اتنی فتوحات کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کی، اسلام کی مملکت کی سرحد شام کے ساتھ جا کے مل گئی تھی، تو وہاں یہ فوجیں، صلیبی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے اعلان کر دیا، مشاورت بھی کی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میرے اللہ نے یہ حکم بھیج دیا ہے کہ قبل اس کے کہ رومی صلیبی یہ مدینے پر حملہ آور ہوں، میرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اے نبی اپنا اسلامی لشکر تیار کر کے مدینے سے شام کی طرف کوچ کر جاؤ اور ان رومیوں کے مقابلے میں چل کر جہاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، اس اعلان کے ساتھ میرے بھائیوں دو طبقے سامنے آ گئے۔ پھر وہ منافقین، ان کو کچھ حوصلہ مل گیا، انہوں نے کہا بس اب بات بن جائے گی، آخری امید، آخری سہارا رومیوں کا۔ اور منافقین کا ہمیشہ حال یہی ہوتا ہے، کبھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، نمازیں پڑھنے کے بعد، کلمے پڑھنے کے بعد دل کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیشہ سوچ فکر ان کی یہ رہتی ہے کہ کسی طرح اسلام مغلوب ہو جائے، اسلام کو غلبے نہ ملے، حکومت اسلام کی نہ ہو سکے، اور تاکہ ہمارے مفادات کے اوپر زد نہ پڑے، ہمارے حرام کمائیاں جاری رہیں، عیاشیاں باقی رہیں، خباثتیں چلتی رہیں، کیونکہ جب اسلام آئے گا تو پھر دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، حرام نہیں چلے گا، بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ اسی لیے یہ جتنے کلمہ گو منافق ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ اسلام کو کبھی پسند نہیں کرتے، یہ اسلام قبول بھی کرتے ہیں تو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا کے مفادات کے لیے کہ ہمیں ان سے بھی کچھ مل جائے۔ فرمائے دنیا ان کے پیش نظر ہوتی ہے، تو آخری سہارے کے طور پر انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا کام بن جائے گا، بڑے زبردست پروپیگنڈے اٹھا دیے، پروپیگنڈے شروع کر دیے جہاد کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تمہیں مزہ آئے گا لڑنے کا۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، مکے والے تمہیں جانتے تھے، تم انہیں جانتے تھے، بنو قریظہ کو تم جانتے تھے، قبائل کو تم پہچانتے تھے، اب رومیوں سے پالا پڑے گا، اب دیکھیں گے، اب نہیں تم بچو گے، نہیں بچو گے۔ پروپیگنڈے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور
ایمان والے اللہ نے یہاں اعلان کروایا، بھائی نبی آپ اعلان کر دو کہ سب کے سب آ جاؤ، سب کے سب آ جاؤ، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، معمولی بیماریاں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور وہ مریض جو دائمی ہیں وہ ٹھیک ہے پیچھے رہ سکتے ہیں، چھوٹے موٹے مریض بھی پیچھے نہیں رہیں گے، امیر بھی غریب بھی، اور سارے ہر قسم کے لوگ جن کے پاس سواریاں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ بھی آ جاؤ، جن کے پاس اسلحے ہیں وہ بھی آ جاؤ، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ، ہر قسم کے لوگ، اتنا لام بندی کا حکم ہو گیا۔ اور جو صحیح ایمان والے تھے انہوں نے بڑی زبردست تیاریاں شروع کر دی اور قبائل سے بھی قافلوں کے قافلے مدینے میں اترنا شروع ہو گئے، سفارتیں جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جنگ کی زبردست تیاری ہو رہی ہے۔ 30,000 کا لشکر اللہ کے نبی نے مدینے میں جمع کر لیا، 30,000 کا لشکر۔ اب یہ مدینے سے کوچ کر رہا ہے، مال بھی جمع کر لیا، اتنا جمع کیا ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ آیا عثمان رضی اللہ، کیونکہ کہا گیا تھا جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ، آج اسلام کو ضرورت ہے، بہت بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ 900 اونٹ 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی، 100 گھوڑے سارے اکٹھے کر کے جو تھا پونجی لا کے جمع کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف 100 اونٹ لے کے آ رہے ہیں، سرخ اونٹ، جنگی جہادی اونٹ، اور پھر اسلحے، جو کچھ تھا کسی کے پاس، جس کے پاس وہ لے کے آ رہا ہے، جمع کروا رہا ہے۔ وہاں وہ بیچارے تھوڑا مال لے کے آنے، ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہے، ساری رات مزدوری کرتا ہے اور تھوڑی سی کھجوریں لے کے آتا ہے، لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے اس کی ساری رات کا قصہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں لیکن اس کے اخلاص کو اللہ نے بڑا پسند کیا، اللہ کے نبی نے سارے ڈھیر پر پھیلا دی۔ سبحان اللہ، برکتیں آسمانوں سے آ رہی ہیں۔ میرے بھائی، اتنی تیاریوں کے باوجود 18 آدمیوں کو ایک سواری ملی، 18، 750 کلومیٹر کا سفر ہے، عرب کے صحرا ہیں، جون جولائی کے مہینے ہیں، سخت ترین دھوپ کا وقت ہے، اور پھر فصلوں کے کاٹنے کا وقت ہے، کھجوریں پک رہی ہیں، اگر ان کو اس موسم میں کاٹا نہیں جائے گا سارا سال کھائیں گے کہاں سے؟ یہ مسئلہ بھی ہے، سخت گرمی بھی ہے، دشمن بھی بڑا زبردست ہے، اور تیاری اس کے مقابلے میں پوری نہیں ہے۔ 18 آدمی کو ایک سواری آئی ہے، ایک سواری، اور پھر حالت کیا ہے؟ جب راستے میں پیاس بہت شدید لگی ہے، بہت شدید پیاس لگی، آ کے بلک کے اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ راستہ دیکھا ہے، یہ خیبر سے راستہ جاتا ہے، صحرائی سفر، بڑا مشکل صحرائی سفر ہے، نہایت مشکل سفر۔ اللہ نے مجھے تو دیکھنے کا موقع دیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو۔ بھائیو، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے خشک پہاڑوں کا سفر، صحرائی سفر، اور اتنی دھوپ کا معاملہ، پھر پیاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اونٹوں کو ذبح کر دو اور ان کی اوجڑیوں سے پانی نکال کے گھونٹ گھونٹ پی لو۔ پہلے ہی سواریاں کم ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے حکم سے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان کی اوجڑیوں سے پانی نکال کے یہ لشکر اسلام کو پلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں بات ہو رہی، مشورے اس پر نہیں ہو رہے کہ مشکلات تو ابھی سے اتنی ہیں، آگے قدم اٹھائیں گے تو کیا بنے گا، اب خوراک کہاں سے لیں گے، پانی کہاں سے لیں گے، مشورے اس پر نہیں ہو رہے ہیں۔ جو چیز پاس موجود ہے، اللہ کے توکل پر اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ توکل اس کو کہتے ہیں، جو پاس میسر ہے پیش کر دو، آگے اللہ تعالی ہمارے لیے کو جو کرتا ہے وہ اس کا کام ہے۔ میرے بھائی، یہ تربیت ہے، یہ دعوت ہے، اور یہ صورت، یہ واقعات پیش کرنے والی صورت ہے، پوری امت کو جہاد پہ کھڑا کرنے والی صورت ہے، اسلام کی شان و شوکت بیان کرنے والی صورت ہے۔
اس لیے آج اللہ کے دشمن کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ سورت پڑھیں گے مسلمان جہاد کے لیے اٹھیں گے، قوت بنیں گے، قربانیاں دیں گے، اس لیے اس کا پڑھانا بند کر دو۔ بہرحال یہ لشکر چلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بڑا آزمایا تمہیں تبوک کے سفر میں، بھوک سے، پیاس سے، سفر کی شدت سے، دھوپ سے بڑا آزمایا۔ جب اونٹ بھی سوا کر دیے گئے، پھر پیاس ہے، بلک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت سا پانی نازل کر دیا، پھر بارشیں شروع ہو گئیں، سبحان اللہ، اور مسلمان خوش۔ میرے بھائی نبی ساتھ بھی تو چل رہے ہیں نا، پہلے بھی تو بارش مانگ سکتے تھے، ہو بھی سکتی تھی، اونٹ سوا نہ کرنے پڑتے، لیکن اللہ دیکھو دکھاتا کیا ہے، تربیتیں کیسی کرتا ہے۔ یہ دعوت ہے، نبی کی سیرت بھی، نبی کا جہاد بھی، قرآن بھی، سب کچھ اس نے پوری دنیا میں آئندہ جہاد کروانا ہے، تربیتیں کرنی ہیں۔ پہلے سارے وسائل استعمال کر لیے، پھر اپنی طرف سے بارش کر دی تاکہ توکل رب پر رہے، معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ جڑا رہے، وسائل پر تم بھروسہ نہ کرو، ان کی قربانی کا سوچو۔ یہ ذہن اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ تبوک میں پہنچ گئے، جب پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ہی شاہ روم کو، ہرقل کو بھی اطلاع مل گئی کہ محمد تو لشکر لے کر مدینے سے چل پڑے ہیں، مدینے سے لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ ہاں، اب وہ خط لکھتا ہے، تمام صلیبی ریاستوں کے امراء کو، اپنے جرنیلوں کو خط لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ بھائی محمد کے مقابلے میں جتنی فوجیں تمہیں شام کے سرحد کے اوپر جمع کی ہیں، سب کو واپس کر کے ملکوں میں بکھیر دو، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم ذرا قدم بڑھا کے دیکھو، پھر میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب کیسے ڈالتا۔ مقابلے سے دستبردار ہو گیا یہ رومن امپائر، اور جس کو دنیا میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، روم کا بادشاہ، وہ مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر کے اپنے فوجی جرنیلوں کو کہتا ہے اپنی فوجوں کو فوراً واپس پیچھے ہٹا لو اور ملکوں میں بکھیر دو ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن قیام کرتے ہیں، 20 دن قیام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ آئے، مقابلے میں آئے، نہیں مقابلے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا، واپسی کا حکم دے دیا۔ منافقین کو بھی مدینے میں اطلاعات مل رہی ہیں، کیونکہ کچھ مخبر ساتھ جاتے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی جاتے ہیں، رابطے بھی رکھتے ہیں، اطلاعات بھی دیتے جاتے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو دل ٹوٹ گئے بیچاروں کے، بڑے پریشان ہوئے، اور پھر پروگرام کیا بنایا کہ کبھی راستے میں آتے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 2-3 ساتھیوں کے ساتھ یا اکیلے مل جائیں تو ایک منافقوں کا جتھا اکٹھا ہو کے حملہ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح شہید کر دے، اب اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہمارے پاس رہ گیا، ایک آخری کوشش یہ کر کے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ کوشش بھی ضائع کر دی، یہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، بڑے پریشان ہیں۔ اب کیا تبصرے ہوئے، منافقوں کے کیا احوال ہوئے، وہ انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں تو جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو قریب پہنچنے کے وقت سورہ براءت نازل ہوتی ہے۔ یہ سورہ توبہ تبوک کے سفر میں، واپسی کے سفر میں یہ سورت نازل ہوتی ہے، اور شاہ روم کے واپس پلٹ جانے سے، مقابلے سے دستبرداری کا اعلان، یہ پورے عالم عرب کے اندر ایسا اعلان تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسا اعلان تھا کہ سب دبک کے بیٹھ گئے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب محمد سے بڑی دنیا میں کوئی قوت باقی نہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس کا پہلا حصہ نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر کے اندر ہی، اور یہ بھی عرض کر دوں جب نکلے تھے تو شعبان کے آخری دن تھے،
اور جب پہنچے رمضان شروع ہو گیا. اللہ کے نبی کی سوچ کیا تھی کہ ہم جنگ لڑیں گے رمضان میں، مارکا لڑیں گے رمضان میں، کیونکہ رمضان میں مدد خصوصی آتی ہے. اللہ کے نبی نے دنوں کا انتخاب ایسے کیا تھا. تو واپسی پر جب آ رہے ہیں، رمضان بھی گزر گیا ہے اور مہینے حج کے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا. راستے میں ابھی مدینہ نہیں پہنچے، سورت کے نازل ہوتے ہی امیر حج مقرر کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ ترتیب دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی سونپی. فرمایا تو بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ. حج کے لیے روانہ ہو کر میدان منا میں 10 ذی الحجہ کو، یہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں یوم عرفہ حج کا رکن ادا ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو حاجی منا میں واپس آ جاتے ہیں، ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اور بہت بڑا اجتماع سارے اکٹھے میدان منا میں ہوتے ہیں. فرمایا اے ابو بکر آپ امیر حج ہیں، علی تم میری طرف سے سورت کی یہ آیتیں، یہ ابتدائی آیتیں میدان منا میں کھڑے ہو کر تمام وفود جو مختلف قبائل سے آئیں گے، مکے کے سردار اکٹھے ہوں گے اور سارے جمع ہوں گے، تو میدان منا میں کھڑے ہو کر یہ آیتیں سنانا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہ آیتیں اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میدان منا میں کھڑے ہو کر تمام قبائل وفود سرداروں کو جمع کر کے میری طرف سے اعلان کر دینا، یہ سورہ برات کی آیتیں سنا دینا. کیا آیتیں ہیں؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے. آج کے بعد وہ تمام معاہدے جو کفار مشرکین کے ساتھ کیے گئے تھے اور انہوں نے غداریاں کی تھی، محمد کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، سارے معاہدے آج کے بعد ختم، سارے معاہدے آج کے بعد ختم ہیں. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کافروں 4 مہینوں کی تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. ایک ہی راستہ ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر اس کے بعد ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اسلام قبول نہیں کرو گے، تو مکے والوں، مشرکوں، تم یہ سمجھ کر کہ تمہارے باپ دادا نے یہاں گھر بنائے تھے، کسی کافر مشرک کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کسی مشرک کافر کو نہ مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، نہ باہر سے کسی مشرک کافر کو مکے میں حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. حرم پاک ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اب کوئی کافر یہاں نہ رہ سکے گا، نہ داخل ہو سکے گا. اب قیامت تک اسلام ہوگا اور مسلمان ہوں گے. میرے محترم بھائیو، واللہ کیا اعلان ہے. بڑا وہ رات جس رات میں اللہ کے نبی کو نکالا گیا تھا، قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے، آج ان سرداروں سے یہ بات کہی جا رہی. آج قتل کے منصوبے بنانے والوں سرداروں سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ. اللہ کا رسول برات بیزاری کا اعلان کرتا ہے، مشرکوں کوئی معاہدے ختم، تم غداریاں کرتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے، اب معاملہ ختم ہے، اب اسلام ہوگا، کوئی کافر مشرک حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا. کیوں جی؟ یہ ہے اسلام.
آج ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے. یہ صورت آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبے بھرتی ہے اور یہ عقیدے پختہ کرتی ہے کہ او مسلمانوں، آج کافروں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور کشمیر پہ تم معاہدے کرو کامیاب نہیں ہوں گے، فلسطین کے مسئلے پر معاہدے کرو کامیاب نہیں ہوں گے، کافر مشرک غداریوں سے باز نہیں آتے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان معاہدوں میں، فائدہ ہے تو جہاد میں، غلبہ اسلام میں. اور آج کی سیاست، امریکی سیاست، یورپی سیاست، ساری سیاست چلتی ہی مذاکرات پر، معاہدات پر. جناب ایجنڈے آ رہے ہیں، جہاں کوئی جھگڑا ہے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے یہ معاہدے کرواتے ہیں، مذاکرات کرواتے ہیں، اور پھر اپنی مرضیاں اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اپنے مفادات درمیان میں سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ صورت دعوت دے رہی ہے کہ مسلمانوں تم پر جہاد فرض ہے. یہ معاہدے، مذاکرے، یہ سیاستیں، یہ دوستیاں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی. واللہ یہ وہ وجہ ہے کہ آج اللہ کے دشمن اس صورت سے خائف ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو دعوت دیتی ہے اس سے ہماری سیاست کی جڑ کٹتی ہے. یہ امریکی سیاست کی تباہی ہے. سورہ توبہ سن لو میری بات غور سے. آج اقوام متحدہ اور ان کے پھیلائے ہوئے جال اور سازشیں، آج صلیبیوں یہودیوں کی سیاستیں، واللہ یہ ہر چیز کی جڑ کٹ رہی ہے، اور اس جڑ کو کاٹنے والی یہ سورہ توبہ. اللہ اکبر، کیا شاندار وقت ہوگا. علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان منا میں اعلان کر رہے ہوں گے، سردار بڑے بڑے سن رہے ہوں گے، قبائل عرب آ کر سن رہے ہوں گے. یہ ہے شوکت اسلام، یہ ہے شوکت اسلام. اور کون سی شوکت؟ تبوک سے کامیاب سفر کے بعد، کامیاب جہاد کے بعد، اور رومن امپائر کو ڈرانے دھمکانے کے بعد اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں اور کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ اسلام کی شان و شوکت کا اعلان. اللہ وہ دل لے کے آ، یہ جہاد پھر کامیاب ہو، اور ان رومیوں صلیبیوں کو پھر ہم تیری قرآن کی یہی آیتیں سنائیں، اور ان مشرکوں، ان کافروں، اللہ کے دشمنوں، باغیوں کو ہم وہی باتیں سنائیں. میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ جہاد اللہ کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ وہ موقع مسلمانوں کو پھر سے ملے گا. اللہ اکبر. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اس اعلان کے سننے کے بعد بھی جو اسلام قبول نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بھی وہ حدود حرم میں رہنے پر اصرار کرے گا، کہے گا میرے باپ کی جائیداد ہے، اور میرا گھر ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق دے گا صرف اسلام دے گا. جو اسلام میں نہیں آئے گا اس کو کوئی حق نہیں ملے گا. فرمایا یا تم نے اگر زندہ رہنا ہے تو جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ، نکل کے دور چلے جاؤ، اور وہاں جا کے پھر وہاں ہم تم سے بات کریں گے. کتنا ٹیکس دو گے، کیا تمہارے ساتھ معاملات طے ہوں گے، لیکن یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسلام بھی قبول نہیں کیا اور پھر یہاں سے نکلے بھی نہیں. فرمایا پھر جب یہ مہینے، حرمت کے مہینے گزر جائیں. کون کون سے مہینے حرمت کے؟ رجب، ذی الحج، محرم، ذیقعد، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ ہیں حرمت والے مہینے. فرمایا جب یہ مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جو یہ اعلان نہیں مانتا، حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. پھر یہ کافر، اللہ کے دشمن، انکار کرنے والے، ان سب کو گھیر لو، جہاں ملے پکڑ لو، ان کے محاصرے کر لو. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی گھاتوں میں بیٹھو، ان کو بھاگنے نہ دو، ان کو نکلنے نہ دو.
یہ اللہ کے باغی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ان اتنی قربانیوں کے بعد اسلام کو یہ مقام دے دیا ہے. فرمایا کہ تم ان کی گھاتوں میں بیٹھو, جو طریقہ حرب, جو طریقہ جنگ تمہارے لیے ممکن ہو سکے اس کو اختیار کرو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, یہ گوریلا جنگوں کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرما دیا. کھلی جنگیں, گوریلا جنگیں, کون سی جنگیں کب کامیاب ہوں گی, کون سے طریقے کس وقت کامیاب ہوں گے. حالات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سارے طریقے مسلمانوں کو سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. فرمایا صرف ایک طریقہ ہے, مسلمان ہو جاؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پھر وہ تمہارے بھائی, پھر اخوت اسلامی قائم ہوگی. جو کلمہ پڑھے گا, نماز پڑھے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے ان کے حقوق ایک ہے. نہ ہم قبائل پر, نہ قوم و قومیتوں پر, نہ علاقائی عصبیت پر کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے پیش نظر اسلام, نماز, زکوٰۃ, یہ ہماری اخوت اسلامی, یہ امت مسلمہ کی بنیادیں. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کو ہم پناہ بھی دیں گے, حقوق بھی دیں گے, سب کچھ ان کو دیں گے. اور پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. فرمایا جن لوگوں نے معاہدے کر کر کے غداریاں کی, بلا ان کے ساتھ کیا معاہدے, کیا معاملے. فرمایا بالکل ان کے ساتھ ایسے معاہدے نہ کیا کرو. اور انڈیا نے کتنے معاہدے کیے, کر کر کے توڑے, ظلم ڈھائے, سب کچھ کیے. جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تاشقند میں کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مشرقی پاکستان میں فوج داخل کر کے پاکستان کو کاٹ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں فرما رہے ہیں, فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. فرمایا جو معاہدے کر کے تم سے توڑ دے, آئندہ ان کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے. کرنا کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, ان کے خلاف تم نے قتال کرنا, ان کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے. انہم لا ایمان لہم, ان کی قسموں, ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ. فرمایا دیکھو یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ تمہارے ساتھ معاہدے توڑتے ہیں اور رسول کو انہوں نے مکے سے نکالنے کی کوشش کی اور جنگ بھی خود چھیڑتے ہیں, جنگ بھی خود چھیڑتے ہیں. فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے اور معاہدے توڑے اور جنگ کا آغاز کرے تو پھر ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ اتخشونہم, تم جنگ کرنے سے ڈرو گے, فاللہ حق ان تخشوہ, اللہ سے ڈرو اور جہاد و قتال کے راستے اختیار کرو. 3 باتیں فرمائی ہیں, جو معاہدے توڑ دیں, جو رسول سے دشمنی رکھیں اور جو جنگیں شروع کریں. وہم بدؤکم اول مرہ. میرے محترم بھائیوں, آج کا منظر, دنیا کے حالات, واللہ یہ تینوں چیزیں اس وقت پائی جاتی ہیں. معاہدے مسلمانوں کے ساتھ توڑے جا رہے ہیں, جہاں بھی کیے گئے توڑے گئے, دھوکے دیے گئے اور اسلام دشمنیاں کی گئیں 2 باتیں اور جنگیں بھی چھیڑی گئیں 3 باتیں. کسی جگہ پر مسلمانوں نے جنگوں کا آغاز نہیں کیا. جو بھی جنگیں اس وقت دنیا میں قائم ہیں, چل رہی ہیں, لگی ہوئی ہیں, کوئی بھی جنگ ہو, یہ شروع کافروں نے کی ہے, ہندوؤں نے, صلیبیوں نے, یہودیوں نے. یہ مسلمانوں کے نعت کے بند کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ 3 سبب دنیا میں قائم ہو جائے تو اس موقع پر مسلمانوں صرف تمہارے لیے راستہ جہاد کا رہ جاتا ہے, قتال کا رہ جاتا ہے. کوئی ڈر, کوئی خوف, کوئی دہشت کافروں کی, ان کی طاقت قوت کی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرو, وہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھو اس نے اپنے نبی کی کیسے مدد فرمائی. اور فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. مسلمانوں ذرا قتال کر کے دیکھو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو سزا دے گا. پہلے اللہ فرشتوں کے ذریعے سزائیں بھیجتا تھا. واللہ کیا آیت ہے قرآن کی, غور سے سن لو. توبہ ہے, توبہ. بڑے ڈرتے ہیں واللہ, محبت کرو سورہ توبہ سے مسلمانوں. اللہ کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم.
میں پہلے فرشتوں کو استعمال کرتا تھا، باغیوں پر عذاب نازل کرتا تھا، اے مسلمانوں اب میں تمہارے ہاتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پیار ہے رب کا، کیا کام دیتا ہے اللہ ہمیں، کیا منہج سمجھاتا ہے۔ کہتا ہے اور میں تمہارے ہاتھوں کو استعمال کر کے اب باغیوں کافروں کو سزا میں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے سزا میں دوں گا، ہاتھ تمہارے استعمال کروں گا، سزا میں دوں گا۔ وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل کروں گا اور تمہیں عزت مند بناؤں گا۔ جہاد سے تمہیں عزت دوں گا اور کافروں کو ذلیل کروں گا اور اعزاز بھی تمہیں عطا کروں گا، تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرواؤں گا۔ ہاں بڑی بری لگتی ہے، منافقوں کو بھی بڑی بری لگتی ہے سورت۔ نکال دی یہ سورت نصابوں سے، کالجوں میں نہ پڑھائی جائے، نصاب میں نہ پڑھائی جائے۔ اگر پڑھائی جائے گی تو کالجوں یونیورسٹیوں سے بھی پھر نوجوان جہاد کا ذہن لے کر اٹھیں گے۔ ہاں سارے بجٹ ضائع ہو جائیں گے جو ان تعلیمی اداروں پر صرف ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں سارے بجٹ باہر سے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو، کہتا ہے میں تم سے کام یہ لینا چاہتا ہوں میرے بندو مسلمانوں، میں تمہارے ہاتھوں سے وہ کام لینا چاہتا ہوں جو میں فرشتوں سے لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں عزت بخشوں گا، کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرواؤں گا اور وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہاری مدد کروں گا جہاد کے میدانوں میں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینے ٹھنڈے کروں گا، ایسی خبریں پہنچاؤں گا۔ تم جہاد کر کے تو دیکھو، ابھی تو خبریں آ رہی ہیں مسجدیں گر گئیں، عورتیں عصمتیں لٹ گئیں، اور جناب مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، قتل عام ہو گیا، یہ ہو گیا، بمباریاں ہو گئیں اور جھلس دیے گئے، قتل کر دیے گئے، آبادیاں اجاڑ دی گئیں، شہر مسمار کر دیے گئے، کروز چل رہے ہیں، B-52 اڑ رہے ہیں، اور اسرائیلی کیا کر رہے ہیں، انڈیا کے ہندو کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، برما کے بدھ جو اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک سمجھتے تھے وہ بھی مسلمانوں پر کیا ظلم کر رہے ہیں، فلپائن کے صلیبی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ سب کچھ ہوتا رہے گا، کب تک؟ جب تک جہاد نہیں کرو گے۔ جب جہاد کرو گے پھر خبریں کیسی آئیں گی، یشفِ صدور قوم مومنین، میں تمہارے سینے ٹھنڈے کر دوں گا۔ جن سینوں میں آگ جل رہی ہے یہ جہاد سے ٹھنڈی کروں گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، اور مسلمانوں کیا تم نے سمجھ لیا، گمان کر لیا کہ کلمے پڑھ کے نمازیں پڑھ کے سب جنت میں چلے جاؤ گے اور بڑا معاملہ تمہارا ٹھیک ہے؟ نہیں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، میں تمہیں جہاد کے میدانوں میں آزماؤں گا، ایسے ہی نہیں جنت دوں گا، جہاد کے میدانوں میں آزماؤں گا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور میں دیکھوں گا تمہاری دوستیاں کن سے ہیں۔ جہاد بتائے گا کہ تمہاری دوستی محبت اللہ سے، رسول سے، مومنوں سے ہے یا کافروں سے دوستیاں ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھو ذرا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، جہاد میں پتہ چلے گا تمہاری دوستیاں کن سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کو نکال دو، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو مجاور تھے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، کعبے کی اور حرم کی بڑی تعمیر میں حصہ لیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کا کیا حق ہے؟ ان کا یہاں رہنا برداشت ہوا، بڑا ہوا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر پہ رہ کر، شرک پہ رہ کر یہ مجاور بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ کی توحید پیش کرے گا، اللہ کا اسلام بلند کرے گا، یہ کافروں مشرکوں کا کام نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ حرم کو آباد کرے، مسجدوں کو آباد کرے جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، نمازوں کو قائم کریں، زکاتوں کو ادا کریں، صرف اللہ سے ڈریں، وہ مسجدیں آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو کیا حق ہے کہ وہ مسجدوں کے مجاور بن کے اور بیت اللہ کے مجاور بن کے بیٹھے؟ اللہ اب آگے وہ واقعہ آ گیا،
بھائیو ذرا غور سے سنو، تھوڑی دیر ہو جائے گی، معاف کرنا، یہ توبہ ہے آج۔ ہاں جی، عمل کون سا بڑا ہے؟ عمل کون سا بڑا ہے؟ اجر کس کا زیادہ ہے؟ مسجد نبوی میں جمعے کا دن ہے، لوگ جمعے خطبے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ممبر کے قریب بحث ہونے لگی ہے، کون سا عمل زیادہ ہے اجر میں کہ ہم وہ عمل کر کے ثواب زیادہ لیں۔ ایک کہتا ہے بھئی حاجیوں کو پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے، دوسرے نے کہا مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لینا بڑا ثواب کا کام ہے، تیسرے نے کہا بھئی جہاد افضل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر ڈانٹنے لگے، کہنے لگے تم کون ہو آپس میں یہ باتیں کرنے والے؟ اجر کس کا زیادہ، اس کا زیادہ، اس کا زیادہ؟ اجر دینے والا رب، بتانے والا نبی، تم کیوں باتیں کرتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، نبی آئیں گے تو بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ ہوا، خطبے کے بعد بیٹھے، سوال جواب شروع ہو گئے، سوال جواب شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اور لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا حاجیوں کو پانی پلانا، کیا مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لینا اور تم نے برابر کر دیا اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ جہاد کے برابر کر دیا؟ تم برابر کر سکتے ہو، لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ برابر نہیں۔ اللہ کے نزدیک حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لینے سے، تمام چیزوں سے افضل ترین عمل ایمان کے بعد جہاد ہے۔ یہ فیصلہ رب العالمین کا، رب العالمین کا۔ ماشاءاللہ ہماری اپنی اپنی سوچیں ہیں، یہاں خرچ کرو جی، وہاں خرچ کرو، یہاں یہ فائدہ اس کا زیادہ ہوگا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کو سن لو بھائی، توبہ تو رگڑے نکالتی ہے، اپنوں کے بھی دوسروں کے بھی، بالکل نکھارتی ہے، دھو دھو کے صاف کرتی ہے اندر کو۔ ہم نے جناب پیمانے بنا رکھے ہیں ثواب کے، اجر کے، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جہاد افضل ہے، اتنا بڑا اجر۔ میں نے آج ہی یہ حدیث اس ضمن کے اندر پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اتفاق سے یہ حدیث پہلے نظر سے نہیں گزری تھی، اور ہم بیان کرتے رہے کہ رمضان میں یہ ایک کا بدلہ جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو جہاد میں پیسہ لگے گا وہ 20 لاکھ گنا بڑھایا جائے گا۔ الف مئتن کے لفظ اس حدیث کے اندر موجود ہیں، یہ 20 لاکھ گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ جہاد ہے، جہاد کو اللہ تعالیٰ اتنی افضلیت عطا فرماتا ہے، فرمایا لا یستوون عند اللہ، تم اپنی باتیں کرو، اپنی سوچیں رکھو، اللہ کے نزدیک حج سے افضل چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ذکر ہو رہا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، سب سے بڑے اجر جنہوں نے ایمان قبول کیے، اللہ کے لیے گھر چھوڑے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، مال بھی لے گئے، جانیں بھی لے گئے، یہ سب سے بڑے اجر کو پہنچ گئے، کوئی ان کو نہیں پہنچے گا۔ یبشرہم واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ اپنی رحمتوں کی خوشخبریاں ان کو دیتا، رحمتیں بھی ان کو ملتی ہیں، ورضوان، اللہ کی رضامندی بھی ان کو ملتی ہے، وجنات، جنتیں بھی ان کو ملیں گی، لہم فیہا نعیم مقیم، جن جنتوں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے سے بڑا اجر ہے۔ اور پھر آگے ذرا ان لوگوں کا ذکر ہے بہانے بنا کے جی جہاد سے روکنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہاں،
ماں باپ روکتے ہیں، جہاد کو جانے نہیں دیتے، مسئلے بڑے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مشکلات ہیں، اور ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، رشتہ دار بیویاں آڑے آ جاتی ہیں۔ فرمایا اور یہی تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے، چھوڑ دو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں، اپنے بھائیوں، ان کو دوست بنا کر اسلام سے پیچھے رہو۔ فرمایا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ آڑے آنے والے، اسلام سے پیچھے رکھنے والے، اللہ اکبر۔ فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آپ اے نبی بتا دو، سمجھا دو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جن کو کما کے رکھتے ہو، اور وہ تجارتیں جن کے نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ تمہارے خوبصورت گھر جن کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو گئیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو گئیں اللہ سے، رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو۔ فرمایا پھر انتظار کرو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا باپ سے محبت نہ کرو، بھائی سے محبت نہ کرو، بیٹے سے، بیوی سے، یہ فطری تقاضے ہیں، یہ سب محبوب لوگ ہیں، محبتیں فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے، انکار نہیں کیا ان سے محبت کرنے سے، لیکن کہا کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، جب مقابلہ آئے گا، ہاں جہاد ہو رہا ہے، ایک طرف باپ ہے روک رہا ہے، بیوی ہے روک رہی ہے، رشتہ دار ہیں روک رہے ہیں، تجارتیں ہیں، دکانداریاں ہیں، کاروبار ہیں، یہ روک رہے ہیں، انسان ان کی وجہ سے پریشان ہے، اور گھر ہیں وہ باندھ کے بیٹھا ہے، یہ دولتیں ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ فرمایا جہاد ہو رہا ہو، ادھر جہاد ہے، ادھر یہ چیزیں ہیں، جب موازنہ ہوگا تو اولیت جہاد کو ملے گی تو ایمان ہوگا، اور اگر یہ محبتیں روک لیں گی تو پھر نفاق ہوگا۔ محبت کرو، ضرور کرو، سب سے کرو، مالوں کاروباروں میں دلچسپی لو، ضرور لو، اس کے بغیر نہ کاروبار چلتے ہیں نہ تجارتیں چلتی ہیں، محنت کرو، لیکن جب وقت جہاد کا آ جائے تو پھر قربانیاں پیش کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ جب مقابلے میں آئے تو پھر اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی دعوت ہے، اور آخر میں تو جو جملہ کہا، واللہ بڑا میں خود پریشان ہوں، اور آپ کو بھی سچی بات ہے پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں جہاد کو نکلو گے، بیٹھے رہو گے، الجھے رہو گے، ان مکان بڑے بڑی بلڈنگیں بنانے میں الجھے رہو گے، تجارتوں میں الجھے رہو گے، اور ان محبتوں میں الجھے رہو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر دوسری بات کہی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ محبت جہاد جو چھڑا دیتی ہے، یہ ماں باپ کی، اولاد کی، بیوی کی، اور جناب رشتہ داروں کی، مال و دولت کی، یہ محبت وہ فسق ہے کہ بندہ اس محبت میں پڑھ کر اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا، بندے کو راستہ سیدھا پھر ملتا ہی نہیں، بات سیدھی پھر اس کو سمجھ آتی نہیں۔ آج جن کو سمجھ نہیں نہ آ رہی جہاد کی بات، یہ کارخانے داروں کو، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، اور جناب دولت مندوں کو جہاد کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو قرآن بتا رہا ہے کیوں نہیں آ رہی۔ یہ محبت نے آڑے آ کے فرمایا کہ ان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دی ہے نفاق کی، فسق کی، کہ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومیت سے بچائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یوم حنین کا بھی ذکر فرمایا، دیکھو اس دن ہم نے کیسی فتح، کچھ واقعات کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب سنو ذرا،
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. پہلے مشرکین کفار کے ساتھ جنگوں کا ذکر تھا، مقابلوں کا ذکر تھا، اور اب آگے اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے یہ امریکہ سے جو آرڈر آیا ہے نا توبہ نکالنے کا، شاید اس کی بیس قرآن کی یہ آیت ہے. سبحان اللہ، غور سے سننا اس کو. فرمایا اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اس آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے خلاف لڑائی کا حکم آ رہا ہے. فرمایا صرف ان سے نہیں تم نے لڑنا، اہل کتاب کے ساتھ ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ تمہیں قتال کا حکم دے رہا ہے. ان ظالموں نے توحید چھوڑ کر شرک اختیار کیا، آخرت کے عقیدے ختم کر کے دنیا کے مفادات کے اوپر انحصار کیا، اور دین حق کو انہوں نے بدلا. انہوں نے اپنے حلال و حرام کے ضابطے بنائے، انہوں نے اپنے قانون نظام وضع کیے، انہوں نے اپنے ورلڈ آرڈر تشکیل دیے اللہ کے دین کے مقابلے میں. سبحان اللہ. دیکھو ذرا قرآن، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ظالموں نے ہماری شریعتوں کو توڑ کے احکام کے مقابلے میں نظام بنا کے انہوں نے ہمارے مقابلے میں یہ سب کچھ تشکیل دے کے دین اللہ کو بگاڑ کے یہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں ملکوں پر، علاقوں پر، اور نظام چلا کے بیٹھے ہیں. فرمایا ان سب سے تم نے قتال کرنا ہے. کب تک؟ ہاں ذرا سوچنا، کب تک کرنا ہے؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہاں تک کہ حکومتیں ان کی ٹوٹ جائیں، قوتیں ان کی ختم ہو جائیں، اور جزیے لے کر قطار باندھ کے تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اپنے زندہ رہنے کا ٹیکس ادا کریں، اس وقت تک تم نے ان کے خلاف قتال کرنا. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، خود آ کر جزیے پیش کریں، آنکھ اٹھانے کی ان کے اندر ہمت نہ ہو. وہم صاغرون، چھوٹے بن جائیں، سپر نہ رہ جائیں. میں ان کو سپر نہیں رہنے دوں گا. صاغرون سپر کی ضد ہے، سپر صاغر. ہاں یہ اونچے نہ بنے، ان کو ہم نیچا کرنا چاہتے ہیں، نیچا. وہم صاغرون، ان کی حکومتیں، سیاستیں ہم توڑنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹوٹے گا تو تمہارے جہاد سے ٹوٹے گا. کیوں بھائی؟ آج تمہارے سارے ٹیکس، یہ بڑے بڑے تاجروں صنعت کاروں کے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عربی شہزادوں کے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تیل کی دولت کہاں جا رہی؟ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کن کے پاس؟ سوچو، صلیبیوں کے پاس، ان کے پاس جا رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں یہ چیز برداشت کہ تم چھوٹے ہو اور یہ تم پر سپر ہوں. حکم یہ چلائیں، میں تمہارا رب، اور حکم ان کا دنیا میں چلے. اللہ کہتا ہے میری خیرت برداشت نہیں کرتی. مسلمانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، اتنا جہاد کرو، اتنا جہاد کرو کہ یہ جزیے دینے پر مجبور ہو جائیں، یہ چھوٹے بن جائیں، اور اللہ تمہیں سپر بنا دے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اللہ قرآن میں حکم ہی نہ دے. ہاں وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو کام ہو نہیں سکتا میں وہ تم سے کہتا ہی نہیں. جو کام ہو نہیں سکتا وہ میں تم سے کہتا ہی نہیں. میں تمہیں کہتا ہی وہ کام ہوں جو تم کر سکتے ہو، اور تم کرو، پھر اللہ رب العالمین کرے گا اور اس معاملے کو نکھارے گا. ایسا ذہن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ سورت ایسا پیغام امت مسلمہ کو دے رہی ہے، ایسا پیغام دے رہی ہے، کھڑا کر رہی ہے مسلمانوں کو. یہ وجہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ آیت کہہ رہی ہم ٹیکس دیں گے، ہم ٹیکس دیں گے، اور مسلمانوں کو ہم ٹیکس دیں گے. یہ جو دم ہلاتا پھرتا ہے نا ٹونی، وہ کہتا ہم ٹیکس دیں ان کو،
اور ہم نے تو سارے ہندوستان پر قبضہ کر کے رکھا، پوری خلیج مشرق وسطی سارے ملک ہمارے، قوتیں ہماری، ملک ہمارے، اور ہم اگر یہ جہاد اس وقت جو شروع ہے، جاری ہے، آگے بڑھتا گیا تو پھر قرآن تو کہتا ہے ٹیکس پھر ان کو دینے پڑیں گے، ٹیکس تمہیں نہیں دینے پڑیں گے، پھر ان جہاد کے بعد ٹیکس تمہارے پاس آئیں گے انشاءاللہ، جزیے تمہارے پاس آئیں گے، ترقیاں۔ اور مسلمانوں، ان ظالمون مغرب امریکہ نے ترقی کی ہے تو مسلمانوں کی دولت سے کی ہے، ان کی فلاحی ریاستیں بنی مسلمانوں کی دولتوں سے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا توازن بدل کے اللہ کہتا ہے میں ان سب کی دولتیں جزیے بنا کر، غنیمتیں بنا کر مسلمانوں تمہارے قدموں میں لانا چاہتا ہوں، اس لیے تم سے قتال۔ اور واقعی لوگ کہتے ہیں اقتصادیات کا مسئلہ ہے، میں بھی کہتا ہوں بالکل اقتصادیات کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن کی اقتصادیات ذرا سمجھو، قرآن بھی مسئلے کو اقتصادی طور پر بیان کرتا ہے نا، یہ اقتصادی مسئلہ ہے قرآن کا۔ اللہ اکبر۔ بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کچھ ہے تھوڑی سی گنجائش؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں یہود و نصارہ کے خلاف، ان صلیبیوں کے خلاف میں کیوں جہاد کا حکم دے رہا ہوں، جسٹیفیکیشن بھی دے رہا اللہ ہے نا۔ ویسے تو اللہ کہے اس کے بغیر بھی ماننا ہے، لیکن اللہ کا قرآن میں طریقہ ہے، ہر بات بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے، حکمتیں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا، اور اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو بھول گئے، اور قاتلہم اللہ، اللہ برباد کر کے کر دے ان دین کے بگاڑنے والوں کو، اللہ لعنت بھی، قاتلہم اللہ برباد کر دے ان کو جو دین کو بگاڑے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے برباد ہو جائیں وہ لوگ۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے ان کو دین، شریعت، کتابیں دی، اور انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، احبار و رہبان کو، اور اپنے اندر سے حکمرانوں کو انہوں نے رب بنا لیا، حکم تسلیم کرنے لگے۔ عدی بن حاتم کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ قرآن نے کیا کہہ دیا، ہم نے تو کبھی اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدی کیا تم نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ وہ جس چیز کو کہہ دیں حلال ہے تو مان لیتے تھے، حرام ہے مان لیتے تھے؟ کہتے ہاں یہ تو تھا۔ فرمایا کہ یہ ان کو رب بنانا ہے، جس کی بات مانو گے، جس کا قانون مانو گے، جن کا نظام مانو گے، اس کو اپنا رب تسلیم کرو گے اللہ کی اصطلاح میں، اور جس کا قانون مانتے ہو اس کو رب تسلیم کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں یہ حکم چلانے والے، یہ نظام بنانے والے، یہ رب بن کے کھڑے ہیں، میں ان سارے ربوں کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں ان کے خلاف جہاد کرو۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ تیسرا سبب جہاد کے حکم دینے کا ان کے خلاف کیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا وجود ان کو برداشت نہیں ہوتا، تمہارا دین ان کو برداشت نہیں ہوتا، یہ کافروں سے زیادہ تمہارے دشمن بن کے اٹھتے ہیں، یہودی تو سب سے بڑے دشمن بن کے اٹھتے ہیں، صلیبی سب سے بڑے دشمن بن کے اٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے دین کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ ان کے اندر دشمنیاں، عداوتیں تمہارے لیے بہت گہری ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ چوتھا سبب یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرے گا، اور غلبہ اسلام جہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اس مقام پر 4 بڑے بڑے سبب بیان فرمائے، 4 سبب جہاد و قتال کے حکم کے۔ اب آگے پھر جہاد کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اموال کی ضرورت ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، دولتیں جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ نہیں کرتے،
فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ سارا مال ان کا دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، داغ دیا جائے گا ان کی جبینوں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی کمروں پر، ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرشتے ان کو داغ بھی دے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ ہے وہ مال تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو پھر تم دنیا کے لیے، یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا مال۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ، اللہ تعالیٰ سارا مال گنجا سانپ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دے گا، وہ کاٹے گا پھنکارے گا اور کہے گا کہ اب کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں تیرا مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس مال کی بات ہے جس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جہاد کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو کل انشاءاللہ اس کا آدھا حصہ بیان کریں گے، زیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔